السلام علیکم دوستو، گزشتہ 2 دنوں سے روبینہ چانڈیو قتل کیس کو لے کر پاکستانی عوام کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ شخص جس کی نظروں سے روبینہ کے قتل کی ویڈیو گزرتی ہے وہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کر رہا ہے۔ یہ کوئی پہلا قتل کیس نہیں اور نہ ہی یہ آخری روبینہ قتل ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی روبینہ قتل ہوئی اور اس کے بعد بھی کئی روبینہ قتل ہوتی رہیں گی، اور ہم یوں ہی مذمت کر کے خاموشی اختیار کر لیں گے، اور ایک سال میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روبینہ قتل ہوتی ہیں اور ہم وقتی مذمت کرتے ہیں اور پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر وہ نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار جو اگر کوئی ملعون گستاخ رسول گستاخی کی وجہ سے واصل جہنم ہو جائے تو اس کے قتل کو لے کر واویلا مچاتے ہیں اور ناموس رسالت کے قانون کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ نام نہاد انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اس کورٹ میرج کے قانون کو انسانی جانوں کا قاتل اور انسانی عزتوں کا قاتل نہیں کہتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ان میں سے اکثر جہلی ملا اور وہ وکلاء ہیں کہ جن کا پیٹ جن کا روزگار ہی انہی جرائم کی پشت پناہی ہے، اور ان میں سے اکثر وہ ملا ہیں کہ جو جعلی نکاح کر کے یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، لیکن باوجود اس کے ملا رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ نکاح کر دیتا ہے، اور ایک طرف وہ انسانی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے اور دوسری طرف انسانی عزت کا قتل کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان میں سے اکثر وکلاء بھی ہیں ایسے وکیل کہ جو بھاری معاوضہ لے کر اس جوڑے کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ جوڑا قتل ہو جائے اور وہ قاتل اور مقتول دونوں سے بھاری معاوضہ لیتے ہیں، تو ان کا یہ بزنس بن چکا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس برائی کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ تو ہم عوام کو چاہیے کہ ہم اس قانون کے خلاف آواز بلند کریں، ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں یا تو اس قاتل اور اس عزت کے قاتل انسانی جانوں کے قاتل قانون کو سرے سے ہی ختم کیا جائے۔ اگر اس کو ختم نہیں کرتے تو کم از کم اس میں ترمیم کر کے یہ شک ڈالی جائے کہ کورٹ میرج کرتے وقت ولی میں سے کسی ایک کا یا فیملی ممبر میں سے کسی ایک کا ہونا لازم قرار دیا جائے، تاکہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، جب کورٹ میرج ہو جاتی ہے، جب کوئی جوڑا پسند کی شادی کر لیتا ہے، اگر کوئی ایک بھی فیملی ممبر اس کا حمایتی ہوا تو اس کے بعد وہ ان کی حفاظت کرے گا، وہ ان کو آنے والے خطرات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر عوام اس پر آواز اٹھائیں، ہر شخص اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو اس قاتل قانون سے عوام کی جان، عزت، مال محفوظ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کئی روبینہ قتل ہونے سے بھی بچ سکتی ہیں۔ ورنہ ہم وقتی مذمت کر کے خاموشی اختیار کر لیں گے تو کل کوئی اور روبینہ قتل ہوگی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور آگے بھی کئی دہائیوں سے جاری رہے گا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی درد دل رکھتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ تھم جائے، تو پھر ہمیں اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ یہ قانون ہمیں بالکل منظور نہیں ہے کہ جس سے انسانی جانوں کو خطرات لائق ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی یہ عزتوں کا بھی قاتل ہے اور انسان کی جانوں کا بھی قاتل ہے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ظالمانہ قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔